لیکن ہمارے ہاں جو جمعۃ الوداع ہے اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے، اس سے کیا سمجھا جاتا ہے، اس سے کیا پیغام دیا جاتا ہے، کیا میسج لیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب پورا رمضان کا مہینہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، 20 رکعت تراویح پڑھ لی، اب جناب رمضان کے بعد نمازوں کی چھٹی۔ یاد رکھنا کہ نماز جو ہے صرف جمعہ کے یعنی کہ دن یا صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں، باقی 11 مہینے بھی پڑھنی ہے۔ لہٰذا ہم نے رمضان کو تو الوداع کرنا ہے، لیکن ہم نے نماز کو الوداع کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں ہم نے نماز کو الوداع نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کی جو پاسداری ہے، اس کا جو رمضان میں ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، تو ہم نے اس کو کسی بھی صورت میں جمعۃ الوداع کو آپ یاد رکھیں کہ ہم نے الوداع نہیں کرنا۔ اور پھر سخاوت کا جو جذبہ ابھرتا ہے، یہ تو یقیناً ہے کہ رمضان میں جب آپ فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھتے ہیں فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ کو آپ جناب فرض پڑھیں گے آپ کو ثواب نہیں پڑے گا۔ فرض رمضان کے بعد بھی فرض ہوگا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، آپ نفل پڑھیں گے اس کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ رمضان جتنا ثواب نہیں ملے گا لیکن ثواب ضرور ملے گا۔ اور پھر زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں خاص طور پر لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اس کا ہم کو الوداع نہیں کرنا چاہیے، اور اس سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ سلسلہ باقاعدہ 11 مہینے نظر آنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ رمضان نے ہماری تربیت کی۔ آج اگر کوئی بندہ جا کر گاڑی کا ڈرائیونگ سیکھتا ہے، لیکن جب گاڑی چلانے کا ٹائم ہے وہ گاڑی نہ چلا سکے تو لوگ اس کو طعنہ دیں گے، آپ تو عجیب آدمی ہیں، آپ نے پورا سال یا 6 مہینے یا 2 مہینے جا کر آپ نے ٹریننگ حاصل کی گاڑی چلانے کی، لیکن آپ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ اگر جا کر عالم دین کا کورس کرتا ہے 8 سال کا 9 سال کا، وہ واپس آئے، وہ واعظ و نصیحت نہ کرے، تقریر نہ کرے، لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں کہ یار آپ نے 8-9 سال گزارے ہیں لیکن آپ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ قرآن بیان نہیں کر سکتے، حدیث بیان نہیں کر سکتے، فقہ بیان نہیں کر سکتے، اصول فقہ بیان نہیں کر سکتے، آپ دینی مسائل بیان نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے، تو فائدہ کیا آپ کے پڑھنے کا؟ اور اسی طریقے سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط کام تو اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے غلط کام کرنا، لیکن جو حج عمرے پہ آتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، لوگ فوراً طعنہ دیتے ہیں، یار دیکھیں اس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، اور تمام اتنے پیسے لگائے ہیں، اخراجات برداشت کیے، یہ مکے گیا ہے، مدینے گیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ واپس آیا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا ہے، حجر اسود کو بوسے تو دی ہیں، صفا مروہ کی صحیح تو کی ہے، روزہ رسول کا دیدار تو کیا ہے، صلاۃ و سلام تو پڑھا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی چینجنگ نہیں محسوس ہو رہی، کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ایک بندہ خانہ کعبہ سے ہو کر آئے اور وہ ویسا کا ویسا رہے، وہ تبدیلی نہ ہو، اخلاقی طور پر، محبت کے طور پر، پیار کے طور پر، سخاوت کے طور پر، عبادت میں، ریاضت میں، معاملات میں، ملنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو کوئی نہ کوئی چینجنگ تو آنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ جو رمضان کا پورا مہینہ ہم ایک تربیت حاصل کرتے ہیں، ایک ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہم حلال طیب رزق ہمارے سامنے موجود ہے، جناب دنیا جان کی ڈشز موجود ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے فروٹ موجود ہیں، کھانے موجود ہیں، لیکن افطاری سے 1 منٹ پہلے ہم ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، ہم اس کو اپنے منہ تک نہیں لے کر جاتے۔ شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شربت آپ کے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، آپ کی فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں پیتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، حلال ہے، طیب ہے، حرام کا نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک افطاری کا وقت نہ ہو اس وقت تک آپ کھا پی نہیں سکتے، ایسے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس رب کے حکم پر ہم حلال طیب پاکیزہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، تو اس رب کا حکم ہے کہ آپ نے سود نہیں کھانا، کہ سود کھانے والا جو ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جناب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ رب فرماتا ہے آپ نے غیبت نہیں کرنی، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور جناب آپ نے چغل خوری نہیں کرنی، حضور کے حدیث ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جناب آپ نے کسی سے حسد نہیں رکھنا، کیونکہ حضور کے حدیث سے نیکیاں ایسے کھائی جاتی ہیں جس طرح خشک لکڑی کو آگ میں ڈالے جل جاتی ہے۔ جناب آپ نے کسی سے بغض نہیں رکھنا، آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنا، آپ نے کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، آپ نے کسی کا نام نہیں بگاڑنا، کسی کا آپ نے حق نہیں کھانا، آپ نے رشوت نہیں لینی۔ یہ تمام کے تمام احکام، یہ تو چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، قرآن میں حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے، رسول نے منع فرمایا ہے، واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے قرآن کی آیات موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب رمضان میں تو ہم حلال طیب پاکیزہ چیزوں سے رک جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی جناب 27 کو ہم کراس کرتے ہیں، جمعۃ الوداع سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حلال ہو گیا ہے۔ بھائی وہی حلال ہوگا جو حلال ہے، جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، نہ تو وہ رمضان میں حلال ہے اور نہ وہ جناب باقی مہینوں میں حلال ہے۔ جو رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے، تو رمضان میں ہم حلال طیب چیزیں اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر باقی 11 مہینے اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں، اللہ کے رسول کے کہنے پر، صحابہ کے کہنے پر وہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے کہ رمضان میں کچھ اور، رمضان کے بعد کچھ اور، ٹھیک ہے اجر و ثواب کا سلسلہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، لیکن جناب جن چیزوں کا جو احکام رمضان کے بعد ہم پہ لازم ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ رمضان تو بہترین ٹریننگ کرتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے۔ جہاں پر رمضان میں جناب آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اگر کسی نے تراویح کو کھلونا نہیں بنایا، ویسے تو لوگوں نے تراویح کو اب کھلونا بنایا، کوئی 12 پڑھ رہا، مرضی ہے، جس طرح ہر بندے نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 14 پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے سیریس اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں 11 مہینوں میں اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوگا؟ ایک بندہ 5 نمازوں کے ساتھ رمضان میں ایکسٹرا 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کی توفیق سے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھ کر میں تہجد کی بھی کچھ رکعت پڑھ لوں، کہ 2 رکعت پڑھ لوں، 8 رکعت پڑھ لوں، ایسے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نفلی عبادت بھی ہوتی ہے، درود شریف بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، وظائف بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ رمضان میں 5 نمازوں کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، تو کیا اس کے لیے عام مہینوں میں 11 مہینوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے؟ اگر ہم صحیح معنی رمضان سے تربیت لیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو بندہ رمضان میں یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک دن میں 5 پاروں کی تلاوت کرتا ہے، 6 پاروں کی تلاوت کرتا ہے، 4 پاروں کی تلاوت کرتا ہے، تو کیا رمضان سے وہ یہ سبق حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا ٹریننگ حاصل نہیں کر سکتا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں اگر وہ زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا تو کم از کم آدھے پارے کی تلاوت کر لے، 1 پارے کی تلاوت کر لے؟ محترم حضرات، رمضان ہماری رہنمائی کرتا ہے، رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، لہٰذا جس طرح رمضان میں ہم جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، ملاوٹ سے بچتے ہیں، گالم گلوچ سے، فضولیات سے بچتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جو تربیت ہے ہم پوری دنیا دیکھیں، غیر مسلم دیکھیں کہ مسلمانوں نے رمضان میں جو عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، جناب اس کا اثر تو پورے 11 مہینے پر نظر آ رہا ہے۔ جناب رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ جناب اللہ اور اس کے رسول کی جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، اور جن کا حکم دینا ہے ان کو اپنانا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں رمضان کے بعد منع کیا ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو کیا یہ اطاعت ہوگی؟ اطاعت تو تب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو ہم اپنائیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رکیں۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اور یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں، پیغام حاصل کریں، تربیت حاصل کریں۔ اور یہ تربیت اور یہ جو مشق ہم نے حاصل کی ہے پورے 11 مہینے ہماری زندگی میں، ہمارے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں نظر آنی چاہیے۔ اور رمضان جہاں پر ہماری دیگر تربیت کرتا ہے وہاں ہمارے ٹائمنگ کی پابندی سکھاتا ہے کہ 1 منٹ پہلے روزہ آپ نہ افطار کر سکتے ہیں، 1 منٹ پہلے نہ آپ روزہ بند کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے رمضان ہمیں ٹائمنگ کی پابندی سکھا رہا ہے کہ جناب وقت کی کیا اہمیت ہے، منٹ کی کیا اہمیت ہے، سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے، گھنٹے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو آج ہم کسی کو وقت دیتے ہیں، جناب یا علی آپ نے آج جانا ہے شادی پہ، ہم کہتے ہیں جناب 2 بجے کھانا ہوگا، لیکن وہ کھانا 4 بجے دیا جا رہا ہے، تو یہ ٹائمنگ کی پابندی ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ آ جائیں، آپ سے بہت دوستوں کی دعوت ہے، تو وہاں پہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم ہی بڑی عجیب ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہر جگہ ٹائمنگ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، 1.5-2 گھنٹے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، مجال ہے کوچوں چرا بھی کرے۔ اور اگر جمعے کے لیے آئیں، دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو، شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہو، قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، 2 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو وہ قرآن حدیث کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، پھر گھڑی پہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ مسجد میں 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، ان کے لیے جناب کو لمحہ فکریہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے کوئی جناب تلوار جناب گردنیں پھلانگ کر بغیر دعا کے ہم بھاگتے ہیں، اور ادھر کھانے کے انتظار میں کبھی کسی نے ایسے کیا کہ سر جی آپ کا کھانا لیٹ ہے، بس یہ میری طرف سے آپ لفافہ قبول فرمائیں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے کیونکہ اتنا انتظار میں نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان جہاں پر ہماری دیگر تربیت کرتا ہے، وہاں پر رمضان ہمیں ٹائمنگ کے حوالے سے تربیت کرتا ہے کہ ہم نے ٹائمنگ کی پابندی کس قدر کرنی ہے، اپنا شیڈول کس طرح بنانا ہے۔ اور ہم نے رمضان نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ کس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے، کس وقت قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت درود پڑھنا ہے، کس وقت آپ نے آرام کرنا ہے، پورا ایک شیڈول بنا کر کس وقت ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اور رمضان ایک بہترین ہماری ٹریننگ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، لہٰذا اس کو ہمیں باقی 11 مہینوں پر لاگو کرنا چاہیے، اور دنیا کو نظر آنا چاہیے ہمارے چہرے سے بھی، ہمارے عمل سے بھی، ہمارے کردار سے، ہمارے کریکٹر سے۔ دنیا جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پتہ چلے یہ جو مسلمان ہیں ان نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، تقوی حاصل کیا ہے، ان کے چہرے پہ نورانیت ہے۔ اور باقی جو 11 مہینے ہیں وہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ کیا ثابت کیا۔ لیکن ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جب مذہبی تہوار آتے ہیں آپ کو پتہ ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو بزنس مین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو پورے سال کی کمائی یہ جناب عید کی رات کو کرنی ہے، ہم نے چیزوں کو مہنگا کر دینا ہے۔ جناب شب قدر آ جائے، سب سے بڑی رات ہے، آپ گوشت لینے جائیں، بکرے کے گوشت کا ویسے ریٹ 2200 ہے، لیکن آپ شب قدر کو جائیں کہتے ہیں آج بڑی رات ہے، آج 2400 ریٹ ہے، آج 2400 ریٹ ہے۔ جناب اندازہ لگائیں دنیا کے اب تمام کنٹریز کا آپ جناب ورک کریں، آپ جناب معلومات کریں، آپ دنیا کی کنٹریز کے حوالے سے معلومات کریں، جب مذہبی تہوار آتے ہیں وہاں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، لوگوں کی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر خوشی منائیں۔ ایک پاکستان ہے کہ جب مذہبی تہوار آتا ہے، مذہبی مہینہ آتا ہے، مقدس مہینہ آتا ہے، عبادت ریاضت کا مہینہ آتا ہے، وہاں پر جناب قانون سے ہر بندہ لا قانون ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، ہر چیز جو عام ریٹ پر مل رہی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جناب جو 20 دن تو لوگوں کو لوٹتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، جناب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور چینی کی، گندم کی، فلاں کی،
اور آخری عشرے میں ٹکٹ کٹاتے ہیں. ہم نے اعتکاف تو مسجد نبی شریف میں کرنا ہے جناب. یعنی پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کو چکر دے کر جو لوگ خانے کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو وہ چکروں میں رہتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. یاد رکھے جو اللہ کی مخلوق کو چکر دیتے ہیں کبھی خانہ کعبے کے چکر لگانے میں اس کو معاف نہیں ہوتے. یہ ہمارے سیاستدان بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہی کام بہت بڑے بزنس مین بھی کرتے ہیں کہ لوٹ مار کر کے پھر جناب آخری عشرے میں جائیں گے جناب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. مسجد کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب نے کہا تھا کعبے کس منہ جاؤ گے؟ غالب نے کہا تھا کس منہ سے خانہ کعبہ جاتے ہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاتے ہیں؟ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں روضہ رسول پہ کیا منہ دکھاتے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کا خون چوسا ہے؟ لوگوں پہ جناب روٹی کھانا تنگ کر دیا ہے؟ لوگ جو عام بیچارے غریب لوگ چینی خریدتے ہیں شربت بنا کر رمضان میں پیتے ہیں, ہم نے ان کے لیے وہ بھی مشکل بنا دیا ہے. ایک عام کھجور جو جناب اجوا نہیں کھا سکتے, جو جناب مختلف جو کھجوریں مہنگی ہیں وہ نہیں کھا سکتے, تو کیا ان کے لیے آپ نے جناب ایک ایرانی کھجور 400-500 کلو والی آپ نے وہ بھی مہنگی کر دی؟ تو محترم حضرات, جمعۃ الوداع کا کیا پیغام ہے کہ ہم نے رمضان میں جو مشق حاصل کی ہے اس کو باقی 11 مہینوں پر ہم لاگو کریں, ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے. اس لیے جب تک ہم یہ 2 نمبریاں کریں گے, فراڈ کریں گے, یہ زندگی انتہائی مختصر ہے, یہاں پر ہم نے سارے معاملات چھوڑ جانے ہیں. آگے ہم نے جانا ہے اور پوچھ گچھ ہونی ہے, آگے ذلیل و خوار ہونا ہے. جوتے پڑھنے یاد رکھیں, اور جوتے کا لفظ چھوٹا ہے. جو بندہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے, دل دکھاتا ہے, یہ جوتے کا لفظ چھوٹا ہے, اس کو تو فرشتے گھسیٹیں گے. یاد رکھیں, اس کو نار جہنم میں پھینکیں گے. اس لیے لوگوں کے حقوق پہ نہ ڈالا جائے. یہ ہمارا جمعۃ الوداع کا پیغام تھا. اب کیونکہ ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, آج جو مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے وہ مسئلہ ہے جناب ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جہالت جس طرح تیزی سے علم پھیلتا جا رہا ہے, جہالت اس کے مقابلے میں اور تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ سچ جتنی دیر میں سچ والا جو جوتے کے تسمے باندھتا ہے, جھوٹ پوری دنیا کو گھوم لیتا ہے. اب آپ کو پتا اب وہ دور آ گیا. اب پہلے تو لوگ اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے تھے اور وہ بھی گناہ کا کام ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اب لوگ جناب دین کے معاملے میں ٹھگ لوگ جو ہیں, فراڈیا لوگ جو ہیں, ایسی باتیں کرتے, ایسے فراڈی ملا آ گئے. 2 نمبر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ میٹر پہ زم لکھ دیں آپ کے بجلی کا بل کم آئے گا. اب ایسے لوگ جب ٹیلی ویژن پہ جہل بیٹھیں گے اور ایسے میڈیا چینل کا بائیکاٹ کریں, جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ہنس رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کے نام پر لوگ اس طرح فراڈ کریں گے, 2 نمبری کریں گے, دین کا مذاق اڑائیں گے تو کیا بنے گا؟ اسی طرح کا مذاق ایک اور بھی ہے. جب جمعۃ الوداع آتا ہے, ایک سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے, اور جناب اس پوسٹ کو سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے جناب جمعۃ الوداع کے موقع پر قضا عمری پڑھنی ہے. قضا عمری پڑھنی ہے جناب. قضا عمری کیا ہے؟ 2 نفل پڑھے آپ کی عمر بھر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. اتنا بڑا فراڈ, اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا ظلم. ایک بندہ 11 مہینے نماز نہ پڑھے, وہ کہے میں قضا عمری پڑھتا ہوں. اس سے بڑا دھوکے باز آدمی کوئی نہیں ہے. بھائی قضا نماز کیسے معاف ہوتی ہے؟ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. تمام علماء, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء حق کی, میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا جو ہوا کا رخ دے کر چلتے ہیں, میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں. اب قرآن حدیث سے جو نتیجہ اخذ کیا, کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جمعۃ الوداع کو آپ قضا عمری کے 2 نفل پڑھیں آپ کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں. اس لیے جس کے ذمہ جو نمازیں ہیں وہ نمازوں کی ادائیگی کریں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, شب قدر آئے, شب برات آئے, شب معراج آئے, میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نوافل نہ پڑھو. نوافل وہ پڑھے جن کے فرائض پورے ہیں, آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں. لیکن جہالت کی انتہا ہے, لوگ قضا نمازیں نہیں پڑھتے, لوگ جناب نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں. بھائی نفل کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضور کی حدیث ہے نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, یہ اس کے لیے ہے جس کے فرائض پورے ہیں. یہ تو ایسے بالکل میں نے آپ کا قرضہ دینا,
میں آپ کو قرضہ نہ دوں؟ جناب میں قرضے والی ڈیٹ پہ آپ کے پاس آ جاؤں جناب گفٹ لے کر، آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے دروازے پہ کراؤں، آپ کہیں گے جناب آپ قرض سے جان چھڑا رہے ہیں، آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، میں کسی بھی صورت میں آپ کا قرض نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ لہٰذا ایک قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے، قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قضا نمازیں پڑھیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ ایک قضا نماز لوٹائیں۔ نمازیں ذمہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفلوں کی قضا نہیں ہے، وطر کی قضا ہے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے جناب، وہ جب عشاء کی نماز لوٹائے گا تو 7 وطر کی قضا بھی کرے گا، وطر واجب ہے۔ باقی ہر نماز کے بعد بھی نماز کرے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اشراق تک، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب تک کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں قضا نمازیں اپنی لوٹانی چاہیے، کوئی قضا عمری کا تصور نہیں ہے، قضا نمازیں لوٹانی بھی چاہیے۔ اور جو نماز ہم ظاہر ٹائم پہ نہیں پڑھے تو ہم اب قضا پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ مولا یہ نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں، اب ہم تیری بارگاہ میں معافی کے بھی طلبگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، اور یہ جو ہم قضا نماز لوٹا رہے ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو جہاں پر ہمارے معاشرے میں دیگر فتنے ہیں کہ میٹر پہ زمزم لکھ دو، بجلی کا بل کام آئے گا تو فلاں کر دو فلاں کر دو، وہاں پر یہ بھی دین کے نام پہ ایک فتنے آ گئے ہیں۔ جہاں پہ تراویح کے نام پہ فتنے ہیں کہ تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جناب 12 ہے، کوئی کہتا ہے 14 ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے فتنوں نے سر اٹھانا ہے، یہ قرب قیامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو لوگ کافر ہوں گے، فتنوں نے سر اٹھانا ہے۔ لیکن ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، بیدار رہنا، دین پر قائم رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے اور رہنا چاہیے۔ ٹھگ لوگوں سے بچیں، فراڈیا لوگوں سے بچیں، دھوکے باز لوگوں سے بچیں۔ جو علماء حق ہیں ان کا قرب اختیار کریں، دینی مسائل کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ تو یہ ہمارا آج جو مسئلہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا قضا عمری کے حوالے سے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟